حضرات، ہم کافی دیر سے منتظر ہیں کہ اس جلسے کے صدر گرامی جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا خطاب ہو، صدارتی خطاب۔ اگرچہ آپ کا یہ پروگرام بہت لمبا ہے، آج مغرب کے بعد بھی آپ کو بیٹھنا ہے اور کل دن میں بھی آپ کو بیٹھنا ہے، اسی طرح کل شام کو بعد عصر سے بھی آپ کو بیٹھنا ہے۔ یہ پروگرام انشاءاللہ کل تک چلتا رہے گا۔ اب میرے لیے بڑا امتحان کا موقع ہے، درمیانے قار دریا تختہ بندم کرتے ہیں، بعض میں گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ حضرت کہتے تو میرے بارے میں کچھ نہ کہا کر، اور میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں حضرت کے بارے میں۔ اگر خاموش رہتا ہوں تو دم گھٹتا ہے سینے میں، اگر خاموش رہتا ہوں تو دم گھٹتا ہے سینے میں، اگر فریاد کرتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، اگر فریاد کرتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کبھی خاموش رہتا ہوں، کبھی فریاد کرتا ہوں، الہی کس مصیبت میں عقیدت نے پھنسایا ہے۔ یا یوں کہہ دی عقیدت تو ختم بھی ہو جاتی ہے، الہی کس مصیبت میں محبت نے پھنسایا ہے۔ ایک شعر اور سن لیجئے، پھر حضرت کو سنیے۔ بیا ساقی نوائے مرغزار الشاخ سار آمد، بیا ساقی نوائے مرغزار الشاخ سار آمد، بہار آمد نگار آمد، نگار آمد قرار آمد۔ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، جو ہم سب کے مخدوم و مطاع ہیں، جمعیت علماء کے صدر ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محدث ہیں اور عظیم نسبتوں کے مالک ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ رابطہ عالم اسلامی جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، حضرت اس کے ہمیشہ ہمیش کے لیے ممبر ہیں، اور یہ ممبری کے لیے کوئی درخواست نہیں دی گئی، نہ کوئی ایسا پلان بنایا گیا کہ حضرت ممبر میں تو انگلینڈ میں تھا۔ ایک صاحب بزرگ آئے، قاری زبیر صاحب، اور کہنے لگا میں سو رات کا اٹھو جلدی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت رابطے کے ممبر بن گئے۔ تو مجھے یاد تھا کہ صحابہ اکرام جب کوئی خوشخبری سنتے تھے تو کچھ دیتے، میں نے جلدی سے، میرے پاس 10 پاؤنڈ تھے، میں نے ان کو دیے۔ حضرت قاری زبیر صاحب، میں نے کہا کہ حضرت ممبر ہوئے، یہ ہم لوگ، کوئی درخواست نہیں دی گئی اور کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کو، یہ ہم لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے، حضرت کے لیے سوچنے کی بات نہیں۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، مجھے ڈانٹیں یا ماریں اور آپ کے سامنے جو کچھ کہیں، آپ ہیں اور حضرت ہیں۔ چلو لے آؤ، لیکن اس کے کیا سارے ابھی کرتے ہیں نا، وہ آئی ڈی لانا سائٹ ہو رہا ہے نا، اس میں دب رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آجا بھائی سائڈ میں آجا، ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ علماء کرام، ارکان عاملہ، ارکان منتظمہ، جمعیت علماء ہند، جو پورے ہندوستان اور ہندوستان کے کم و بیش ہر صوبے سے آئے ہوئے جمعیت علماء ہند کی دعوت پر ارکان عاملہ، ارکان منتظمہ، جمعیت علماء ہند کی منتظمہ کا یہ اجلاس ہر ٹرم کے شروع میں ہونا چاہیے دستوری اعتبار سے، اس لیے
کہ دستوری اعتبار سے جمعیت علماء ہند کے نائبین صدر اور خازن کا انتخاب اسی مجلس منتظمہ پر موقوف ہوتا ہے۔ اس لیے صدر اور ورکنگ کمیٹی کے انتخاب کے بعد دستوری اعتبار سے صدر اور جنرل سیکریٹری کو مجلس منتظمہ کا اجلاس کر کے نائبین صدر اور خازن کا انتخاب منتظمہ کے ذریعے کرانا چاہیے۔ ہمیں بھی کرانا چاہیے تھا، لیکن حالات نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس وقت مجلس منتظمہ کو نہیں بلا سکے۔ یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ یو پی کے اندر یکے بعد دیگرے فسادات کا سلسلہ ایسا چلا کہ تقریباً 2.5-3 سال ہو رہے ہیں جمعیت علماء ہند کو موقع نہ مل سکا۔ پھر اس کے بعد انتخاب کا بگل بج گیا۔ جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی کے بعد نہیں، پہلے سے اس پر لگی ہوئی تھی کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے آزادی قریب آتی جاتی تھی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان صاحب، صاحبان الہند برابر کانگریس سے یہ عہد لیتے چلتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو ہمیں بتاؤ کہ دستور سیکولر دستور ہوگا یا سیکولر دستور نہیں ہوگا۔ اگر یہ عہد کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر آزادی کے بعد ہمارا دین، ہماری مسجدیں، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، ہماری زبان، ہمارے مدرسے، قبرستان، امام باڑے محفوظ نہیں رہیں گے، ہمیں بتاؤ، ہم آج فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کانگریس کی تجاویز موجود ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، کہ وہ عہد کرتی چلتی ہے اپنی ورکنگ کمیٹیوں کے اندر، اپنے اجلاس کے اندر، کہ مسلمانوں کی ہر چیز محفوظ رہے گی۔ یہاں تک کہ ملک کا دستور سیکولر دستور بن گیا۔ لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس سیکولر دستور کی حفاظت عملی اعتبار سے میں